بسم اللہ الرحمن العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ ختم نبوت پر بعض باتیں عرض کی تھی، تو آج کا بیان بھی اسی سلسلہ میں چند باتیں بیان کرنی ہیں۔ ایک بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ مسئلہ ختم نبوت یہ ضروریات دین سے ہے، جس میں کوئی تعویل، کوئی عذر اور کوئی سستی، کوئی غفلت قابل قبول نہیں۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ مسئلہ قطعی فی الدین ہے، 100 آیت اور متواتر احادیث، اجماع امت 14 صدیوں سے ہر طرح کا تواتر، لفظی بھی، تواتر طبقہ بھی، تواتر عملی بھی، تواتر معنوی بھی، چاروں تواتر سے ثابت ہے۔ اس لیے اس مسئلہ میں کوئی جج تعویل کرے، کوئی وردی والا تعویل کرے، پینٹ والا تعویل کرے تو وہ مرتد ہوگا، مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، مسئلہ اسی طرح رہے گا۔ اسی سلسلہ میں آج میں تیسری بات عرض کروں گا، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور یہ موضوع بہت لمبا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، وہ اس کے 3 درجات ہیں اور تینوں قطعی ہیں۔ ایک درجہ ہے ختم نبوت زمانی کا، یعنی جب سے آپ کو نبوت ملی قیامت تک اب کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، تو یہ ختم نبوت زمانی ہے۔ آپ کے نبوت سے لے کے قیامت تک کے زمانے، جتنی صدیاں گزرے، جتنے زمانے گزرے، تو ہر زمانے والوں کے لیے آپ نبی ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اعطاء نبوت کے بعد قیامت تک کے ہر دور کے لوگ وہ مکلف ہیں، اور ان کے لیے شرط ہے نجات کے لیے کہ وہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کریں۔ دوسرا درجہ ہے ختم نبوت مکانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی نہیں، مکہ اور مدینہ والوں کے نبی نہیں، صرف کسی ایک بڑے اعظم کے نبی نہیں، بلکہ آپ کو نبوت ملی، اس کو کہتے ہیں عموم بعثت اور عموم رسالت،
دنیا کے ہر خطے والوں کے لیے آپ نبی ہیں، ہر بر اعظم والوں کے لیے آپ نبی ہیں۔ نقشہ زمین پر کہیں بھی اگر آبادی متصور ہے تو ہر خطہ، ہر جگہ، ہر مکان کے لوگ، ان کی بھی نجات کے لیے شرط ہے آپ کی نبوت پہ ایمان لانا اور آپ کی نبوت کی اتباع کرنا۔ تو یہ ختم نبوت مکانی ہے۔ تیسرا، ختم نبوت درجات اور شان کے لحاظ سے اللہ نے جتنے انبیاء کرام مبعوث کیے، سب انبیاء آپس میں ان کے درجات تھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، شان اور مقام کے لحاظ سے فضلنا بعضهم وَلَقَدْ فضلنا بعض النبیین، فرمایا وَلَقَدْ فضلنا بعض النبیین، اور جہاں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نفس نبوت میں سب برابر ہیں، آدم سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن شان اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کے درجے بعض سے بڑھائے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بعض کے درجے بعض سے کم رکھے۔ انداز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بعض کے درجے بعض سے کم رکھے، نہیں، بعض کے درجے بعض سے بڑھائے۔ وجہ یہ ہے کہ نبوت نام ہی بلندی کا ہے، نبوت میں درجے کی کمی متصور ہی نہیں کہ وہاں پر کوئی کمی کا امکان ہو۔ تو نبوت کا مقام، نبوت کا معنی ہی بلندی ہے، اور رفعت ہے، ماخوذ من الرفعت۔ تو جو نبی ہوتا ہے، نبی کو نبی کہتے اس لیے ہیں کہ وہ پوری کائنات سے شان مرتبہ میں وہ بلند ہوتا ہے۔ تو نبی کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے، اور نبی کو نبی کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا مقام اور شان پوری کائنات سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض سے بڑھایا اور ان کی شان میں مزید اضافہ فرمایا، اونچا کیا شان کو۔ کمی والی بات جہاں نہیں ہے، یہاں لوگوں کو تھوڑا سا ایک دھوکہ لگتا ہے، اس کا بھی میں ازالہ کر دوں کہ جب لوگ نبوت اور الوہیت میں فرق نہیں کرتے، نبوت کو الہ کا مقام دیتے ہیں الوہیت کا، اور نبوت میں الوہیت کی صفات مانتے ہیں، تو جب نبی سے الوہیت کی صفات کی نفی کی جائے تو شور مچاتے ہیں جی نبی کا انہوں نے شان کم کر دیا، نبی کا شان کم کر دیا، حالانکہ وہ خود بے ایمان اللہ کا شان کم کر رہے ہوتی ہے اور الوہیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہوتی ہے، اور لوگوں کو دھوکہ کیا دیتی ہیں، اے جی منکر ہیں، یہ نبی کی شان میں کمی کرتی ہے۔ اور کوئی ایسے بھی بدبخت ہیں ملا حضرات، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اشاعتی مماتی، یہ چن چن کے وہ ایتے پیش کرتے ہیں جس میں نبی کی شان کم نظر آئے، کم ہوتی ہو۔ آپ بھلا ایمان سے بتائیں قرآن میں کوئی ایسی آیت ہو سکتی ہے جس میں نبی کی شان کم نظر آئے؟ اللہ نے جو شان دی ہے اس شان سے آیت نبی کی شان کو کم کرے، پورے قرآن میں ایسا تصور ہی نہیں، لیکن مولویوں نے ایک بیانیہ بنایا عوام الناس۔ اور اصل مرض کیا ہے؟ مرض یہ ہے کہ انہوں نے نبوت اور الوہیت کو ایک سمجھا، الوہیت کی شان نبوت میں مانی اور نبوت والے مقام وہ الوہیت کے ساتھ ٹچ کر دیے۔ تو جب نبوت اور الوہیت کو ایک مان لیا، اب جب بھی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی ہے اور بیان ہوتا ہے کل لا املک لنفسی،
نفعن ولا ضرا، میرے محبوب اعلان کر دو کہ میں محمد مصطفیٰ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، میری جان کا بھی نفع نقصان وہی ہوتا ہے ما شاء اللہ، جو میرا رب چاہتا ہے، میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ جب یہ ایتی آتی ہے تو جو شرک کے بیمار ہیں اور جنہوں نے نبوت اور الوہیت کو ایک بنایا ہوا ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ جی ان ایتوں سے تو شان کم ہو رہی ہے۔ اور بھائی ان ایتوں سے نبی کی شان کم نہیں ہوتی، پیغمبر کا مقام عبدیت والا ہے اور رب کا مقام الوہیت والا ہے۔ اللہ کو اللہ مان، نبی کو نبی مان، تو انشاءاللہ نظر صحیح ہوگی۔ اور اگر بھینگا بن گیا احبل، نظروں کی لین غلط ہو گئی، تو پھر تیرے اپنی نظر کا قصور ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے ان کی شانیں بڑھا کے بڑھائی ہیں اور بیان کی ہیں، اور ان کی شانوں کو بڑھایا بعض کو بعض پر۔ اور جب محمد الرسول اللہ کی بات آئی، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، وہاں تو کوئی نقص کا تصور ہی نہیں۔ لیکن جب ایتے پڑھو تو کن کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو شرک کے بیمار ہے۔ جلدی بولو، ٹائم بڑا کم ہے۔ جو شرک کے بیمار ہے، اور شرک کی بیماری کہاں سے لگی؟ عبدیت الوہیت کو گڑبڑ کر دیا۔ نبوت میں الوہیت کی شانیں جب مانی تو اور یہ عقیدہ رکھا نبی وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب سنے، نبی وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب جانے، نبی وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب تصرف کرے، نبی وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب جمیع ما کان ما یکون کا عالم ہو۔ جب یہ تصور آیا، قرآن نے اس تصور پر ضرب لگائی، کیونکہ عیسائی اسی شرک کے مریض تھے، یہودی اسی شرک کے مریض تھے، ابو جہل اسی شرک کا مریض تھا۔ تو قرآن مقدس نے جب آپریشن کیا، عبدیت کی سرحدیں الگ کی، الوہیت کا مقام الگ بیان کیا، اب جب وہ آپریشن شروع ہو جائے تو پھر مشرک کہتا ہے جی اس سے تو شان کم ہو گئی، فی نفس ہی میرے نبی کی شان کی کمی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ کو ذہن میں رکھ لو۔ تو جب میرے نبی کو کیا مانیں گے؟ عبد یا الہ؟ تو پھر مقام بھی عبدیت والا ماننا ہوگا۔ اگر الہ ماننا ہے تو پھر بات کرو، اگر الہ ماننا ہے تو پھر موت بھی نقص ہے، اگر الہ ماننا ہے تو پھر علم غیب کا نہ ہونا بھی نقص ہے، اگر الہ ماننا ہے پھر تصرف ما فوق الاسباب کا نہ ہونا بھی نقص ہے، اگر الہ ماننا ہے تو پھر ما فوق الاسباب نہ سننا بھی نقص ہے، اور اگر عابد ماننا ہے تو ما فوق الاسباب نہ سننا عبدیت کا، یہ عبدیت کا تقاضا ہے اور الوہیت کا کمال ہے، اور علم غیب تصرف ما فوق الاسباب یہ الوہیت کا کمال ہے۔ الوہیت کے کمال جب عبدیت میں مانیں گے تو پھر قرآن تمہیں نبی کی شان گھٹاتا نظر آئے گا تمہاری نظر میں۔ ایک بچہ پیدا ہو، ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں پہ سبز آئینہ لگا دیا آپریشن کر کے۔ آج کل تو شیشہ جاتا ہے نا آنکھوں میں، اب وہ سبز پردہ لگا ہے، بچہ جوان ہوا، جدھر بھی دیکھتے اسے سبز ہی نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہے گا یہ بھی سبز ہے، وہ بھی سبز ہے، یہ بھی سبز ہے، یہ بھی سبز ہے۔ اسی طرح جب شرک کا بھی بار ہو گیا اور الوہیت اور نبوت کی سرحدوں کو پامال کر دیا، نبوت میں الوہیت کے اوصاف مانے، تو اب اس کی آنکھوں پر وہ شرک والا لیزر چڑھا ہوا ہے، اور اس کو ہر جگہ نبی کی شان کم ہی نظر آئے گی۔ جہاں بھی قرآن پڑھے گا کہے گا یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
تیسرا درجہ ہے بعض انبیاء کو بعض سے بڑھایا، اور سب سے افضل، سب سے اعلی وہ مقام ہے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابدیت کے مقامات، درجات کے خاتم، درجے کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، ابدیت کی ساری عظمتیں، ابدیت کے سارے کمالات، ابدیت کی سارے شؤون اور شانیں، فواضل اور فضائل، ابدیت کے سارے مقامات اللہ نے مکمل کر دیے حضرت محمد مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابدیت کا کوئی ایسا کمال نہیں جو امام کائنات میں موجود نہ ہو، نبوت کا کوئی ایسا درجہ نہیں، کوئی ایسی شان نہیں جو محمد الرسول اللہ کو ملی نہ ہو۔ اس لحاظ سے تیسرے نمبر پہ آپ خاتم ہیں، اور درجے کے لحاظ سے خاتم ہیں، مقام کے لحاظ سے خاتم ہیں، شان کے لحاظ سے خاتم ہیں۔ کیا مطلب؟ ساری شان ابدیت کی ان کو تکمیل ہوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو انشاءاللہ مضمون چلیں گے۔ اب میں صرف چند آیات کا حوالہ دیتا ہوں اور 2-3 حدیثیں، پھر وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو عموم بعثت، عموم رسالت، ساری کائنات کے لیے آپ کی بعثت، تو یہ ختم نبوت زمانی بھی، ختم نبوت مکانی بھی، دونوں۔ اور اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ ختم نبوت رتبی بھی ہے، رتبے کے لحاظ سے، درجے کے اعتبار سے تینوں ختم نبوت کے مضامین ان عموم رسالت کی آیات میں بھی موجود ہیں، اور تینوں ختم نبوت کے مضامین اس خاتم النبیین والی آیت میں بھی موجود ہیں۔ اس پر تھوڑا سا کلام میں نے کر دیا، اب ذرا دوسری آیات دیکھیں۔ فرمایا جو بھی پیغمبر آیا تو اس کی بعثت عام نہیں ہوئی، میدان دعوت عام نہیں ہوا، بلکہ خاص خاص علاقے، خاص خاص زمانہ، پھر دوسرا آ گیا خاص علاقہ، خاص زمانہ۔ اس لیے انبیاء کی دعوت کا قرآن نے انداز ذکر کیا۔ جو پیغمبر بھی آیا تو اس نے کہا یا قوم، یا قوم، اے میری قوم، اے میری برادری۔ صرف قرآن کی بات نہیں، تورات اٹھا لو، موجودہ تورات بھی اٹھا لو، انجیل بھی اٹھا لو، کسی پیغمبر نے کسی کتاب میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری نبوت اور رسالت پوری کائنات کے لیے اور سب کائنات والوں کو خطاب نہیں کیا۔ تورات کا انداز بھی، انجیل کا انداز اب بھی یہی ہے، محرف ہونے کے بعد بھی۔ اے بنی اسرائیل کی بھولی بھیڑیں، بنی اسرائیل اولاد یعقوب کی بھیڑوں اور بھولی بھالی بھیڑوں، یہی انداز اب بھی آپ کو ملے گا تورات انجیل میں۔ یعنی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء آئے جن کے 25 سے 29 تک علی الاختلاف نام قرآن میں موجود ہیں، اور 7 لاکھ سے بھی زائد انبیاء آئے۔ ہر علاقے میں انبیاء آئے، ہر خطہ اور بر اعظم میں انبیاء آئے جن کا قرآن نے اجمالاً ذکر کیا، اور فرمایا میرے پیغمبر رسولاً قد قصصنا علیک، سارے رسولوں کا حال ہم نے نہیں بیان کیا، چند رسولوں کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا ہے۔ اور ایسے رسول بھی ہیں
کہ ہم نے آپ کو ان کے احوال بھی نہیں سنائے، لم نقصص، ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیا، نہ نام بیان کیے نہ علاقے بیان کیے، چند انبیاء کے نام بیان کیے، اور ایک بات سب کی بیان کر دی، جو پیغمبر بھی جس علاقے میں آیا، جب آیا پیغام ایک ہی لایا، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر پیغام یہی لایا، کئی کے نام آ گئے، کئی کے علاقے آ گئے اور اکثر کے نہیں آئے، لیکن مسئلہ یہی بیان ہوتا رہا، چاہے وہ ہندوستان کے اندر نبی آیا ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں کوئی نبی آیا ہو، چاہے دنیا کے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی اور نذیر بنا کے بھیجا، چاہے پیغمبر یا نائب پیغمبر، چاہے پیغمبر یا وارث پیغمبر آتے رہے، لیکن صرف چند انبیاء کی اللہ نے نام بتا کے سب کا کام بتا دیا۔ جس علاقے میں بھی نبی آیا اس نے بات یہی کی کہ پکاریں سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی، اور کوئی پکاریں سننے والا نہیں، کام ایک ہے، علاقے جدا جدا ہیں۔ ہر پیغمبر کہتے ہیں یا قوم، سورۃ الاعراف اٹھا کے دیکھ لیں، ہود اٹھا کے دیکھ لیں، اور سورتیں اٹھا کے حضرت نوح سے شروع کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم پکارو صرف اللہ کو، اللہ کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ ہر نبی کی دعوت رہی، اور ایک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نمبر آیا، پہلا اعلان اور خطاب قرآن میں شروع ہوا، سب سے پہلا امر ہے، علماء جانتے ہیں اس سے پہلے کوئی امر موجود نہیں، اور کیا انداز رکھا، یا ایھا الناس، یہاں یا قوم نہیں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اعبدوا اللہ، اعبدوا ربکم۔ یہ سورۃ البقرہ سب سے پہلا امر اور خطاب یہ ہے، پیغمبر کی پہلی دعوت بھی یہاں سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ، قرآن کا پہلا خطاب بھی یہاں سے شروع ہوا، اعبدوا ربکم۔ ابن عباس نبی کے شاگرد نے معنی کیا، وحدوا ربکم، اعبدوا ربکم، وحدوا ربکم، صرف رب ہی کو پکارو اور کسی کو مت پکارنا۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا، میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس، قوم ہے، ہاں سب وہ مراد ہیں جو الناس ہیں یا ستیاناس ہیں، سب کو خطاب ہے، جو بھی انسانیت ہے۔ تو یہ دلیل ہے میرے نبی کی بعثت صرف عرب والوں کے لیے نہیں، مکہ مدینے والوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے، چاہے ہندوستانی ہوں پاکستانی ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم پہ میلاد پاکستان کا بھوت سوار ہے، کل آپ نے پاکستان کا میلاد منایا ہے نا، ہاں میلاد پاکستان، نیا کام شروع ہو رہا ہے، میلاد پاکستان۔ پہلے میلاد کے رولے کچھ اور تھے، اب پاکستان کا میلاد شروع ہو گیا۔ پاکستان کا میلاد جانتے ہو کہ نہیں؟ پاکستان کا میلاد وہی منا سکتا ہے جس کو میرے نبی کے فکر کا بھی پتہ نہیں ہے، دعوت کا بھی پتہ نہیں، وہی کنویں کا گٹر بن کے ہم محفوظ ہیں۔ میرا نبی کسی علاقے کے لیے نہیں آیا،
اور کسی خطہ یا علاقے کی آزادی کا جشن نہیں، کسی ٹکڑے کی آزادی کا جشن نہیں۔ میرے نبی آئے کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے۔ اور صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا، پوری زمین، ارض اللہ، یہ ساری معاہدوں کی ہے۔ صرف پاکستان نہیں، پوری زمین۔ میرا نبی آیا روئے زمین کے لیے۔ امتی وہ ہے جو ادھر گاڑی پہ جائے تو سرحد ختم، ادھر جائے تو سرحد ختم، ٹکڑوں پہ خوش ہونے والا نہیں۔ امت میں خطوں کی تقسیم، ٹکڑوں کی تقسیم، یہ محمدی نبوت کا تصور نہیں۔ پیغمبر کی دعوت بھی پورے عالم کے لیے، اور پورا عالم دراصل یہ ارض اللہ، اللہ کی پوری زمین، یرثھا عبادی الصالحون، کسی مشرک اور کسی داریہ، کسی ملحد کا اس زمین کے ایک چپا پہ بھی ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فاقتلوا المشرکین۔ کسی کوئی خطہ، کوئی بر اعظم کسی مشرک کا حق ہی نہیں۔ یہ کس کا حق ہے؟ زمین اللہ کی۔ پرانے زمانے میں ایک نعرہ سنتے تھے، آج کل تو وہ بھی ووٹوں میں، الیکشن میں چلا گیا، الارض للہ۔ سنیں، الارض للہ والملک للہ والحکم للہ۔ یہ تین لفظ ہم سنتے تھے جب سکول پڑھتے تھے۔ الارض للہ، پوری زمین کس کی ہے؟ والملک للہ، بادشاہی کس کی ہے؟ والحکم للہ، حکم کس کا ہے؟ حکم بھی کس کا؟ اللہ کا۔ اس لیے میرا بھائی ٹاپیوں پہ خوش نہ ہو، یہ تمہیں ٹاپیاں ملا کے نچایا جا رہا ہے اور تمہیں ٹاپیاں دے کے تقسیم کیا گیا۔ تو یاد رکھنا، پیغمبر کی بعثت صرف عرب اور مکہ مدینہ کے لیے نہیں ہے، پیغمبر کا پیغام کسی خطہ کے لیے نہیں ہے، روئے زمین اور ساری انسانیت، عالم انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ یا ایھا الناس، جب مسلمان کا یہ نظریہ بنے نا، پھر غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ یہ اس نظریہ کے لوگ تھے جو فارس سے ٹکرا گئے، روم سے ٹکرا گئے، اور جذبہ جہاد اس عروج پہ تھا اور اس کمال پہ تھا، نہ اپنے گھر کی پرواہ، نہ بار کی، نہ جان کی، نہ احساسات کی، نہ جذبات کی، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، اعلاء کلمۃ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے۔ اس لیے انہوں نے ڈے نہیں منائے، وہ ملکوں کا میلاد منانے والے نہیں تھے، وہ ملکوں میں محمد کا جھنڈا لہرانے والے تھے۔ مکہ فتح ہوا، مکہ ڈے بھی کوئی منایا جاتا ہے بھائی؟ جی سنتے ہو؟ فتح مکہ کا کوئی جشن آزادی منایا گیا؟ مدینہ یہودیوں سے آزاد ہوا، 900 یہودی، 800 900 کو ایک وقت میں ذبح کیا گیا۔ بڑے بڑے مولویوں کو یوم آزادی مدینہ بھی منایا کبھی؟ فارس، روم تو صحابہ نے فتح کیے، لیکن ان کے ڈے نہیں منوائے، توحید کا لوہا منوایا ہے، توحید کا عقیدہ منوایا۔ اور تم نے یہ رسم کہاں سے لی جی؟ ریلی نکلی جا رہی ہے، ماشاءاللہ۔ اس دفعہ تو میں نے دیکھا بڑے بڑے مولوی بھی جشن منا رہے تھے۔ ڈانس تو صحیح نہیں کر سکتے تھے، لیکن اچھا بعض ان میں وہ بھی تھے
جو اگلے مہینے شروع ہو جائیں گے میلاد منانا بدعت ہے، وہ بھی تھے۔ میلاد، جشن میلاد منانا بدعت ہے، جلوس میلاد منانا بدعت ہے، نہ نبی دا میلاد بدعت ہے تے پاکستان دا میلاد یہ تے سنت ہو سی ہے انگریز کے غلاموں۔ یہ سارا تمہیں انگریز نے دیا تحفہ، اور اچھے بلے داڑیوں والے وہ بھی میڈیا کی زینت بن رہے ہیں، کہتے ہیں یوں 14 اگست منانا چاہیے، مطلب ہے قرآن حدیث میں یوں ہے۔ مولوی سبق دے رہے، اور خدا مولویوں کو حیا عطا فرمائے۔ یہ کس طرف چل پڑے تم؟ ہاں پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ الگ بات ہے، پاکستان سے ہمیں پیار ہے، لیکن پیار کا یہ مقصد ہے کہ دن منانے شروع کر دیں جب ہم شخصیات کے دنوں کے قائل نہیں تو ملکوں کے میلاد منائیں گے؟ واہ، اب انہیں شرم آنی چاہیے۔ اگلا جب سیزن شروع ہوگا میلاد کا تو یہی مولوی تقریر کریں گے میلاد کا جلوس حرام ہے، میلاد منانا حرام ہے، فلاں منانا حرام ہے، اور شکر کرو کہ بنتیوں میں کوئی سیاڑا ہے نہیں۔ وہ ان سے اگر پوچھے نا جشن میلاد تو حرام ہو گیا تو جشن 14 اگست جائز ہو گیا، پھر کہیں گے جی ہم دین نہیں سمجھتے، وہ بھی آخر نے ہم دین نہیں سمجھتے، چلو دونوں بے دینوں۔ تو یہ رسم تم نے نکالی کہاں سے؟ یہ تو میں بتاتا ہوں آزادی ہے کیا۔ ابھی تھوڑا سا موڈ سن لو۔ پیغمبر کی دعوت عام ہے، سبحان اللہ، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا۔ اللہ کہاں تک بھیجا ہے؟ عرب تک، مکہ تک، مدینہ تک۔ فرمایا نہیں، پیغمبر کو میں نے دین دے کر بھیجا تاکہ پوری کائنات پہ یہ حق والا دین غالب ہو جائے، علی الدین کلہ، سارے دین مغلوب ہو جائیں اور حق سب پہ غالب ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا سورۃ الاعراف، قل یا ایھا الناس، میرے محبوب اعلان کر دو اے کائنات والو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ جمیعا پاکستان والے بھی، ہندوستان والے بھی، بنگلہ دیش والے بھی، امریکہ والے بھی، برطانیہ والے بھی، یورپ والے بھی، غزہ والے بھی، یہ سارے جمیعا تو نے ٹکڑوں کو تقسیم کیا اور ٹکڑوں کے بت پوجنے شروع کر دیے، خطوں کے بت پوجنے شروع کر دیے۔ تو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ پیغمبر کریم کیوں آئے؟ جمیعاً پوری کائنات کے لیے رسول بن کے۔ فرمایا پیغام کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض۔ تو تے نیچے تقسیمیں کر رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں اس کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین سارے کے سارے، صرف زمین نہیں، ملک السماوات، آسمان و زمین سب کا وہ بادشاہ اکیلا ہے، میں اس کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ تو کیا خاص علاقہ نہیں، خاص لوگ نہیں، خاص زمانہ نہیں، اور مقام بھی ایسا۔ فرمایا میرا پیغمبر، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں الگ الگ نذیر بھیجتے، لیکن ہمارا پروگرام یہ تھا کہ سب نذیروں کا اجر تو اکیلے نذیر کو مل جائے۔ جب اجر ملے گا تو رتبہ بڑھے گا، تو خاتم رتبی بھی، خاتم زمانی بھی، خاتم مکانی بھی، تینوں طرح آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کے تینوں درجات
آیات مکمل ہیں، اسی لیے پورا قرآن پڑھو گے۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کافۃ للناس، سمجھے گے؟ کافۃ للناس، ساری کائنات کے لیے آپ کو بشیر نذیر کافی بنا کے بھیجائے، کفایت کرنے والا۔ پھر پیغمبر کریم خود فرماتی ہیں اللہ نے مجھے کچھ ایسی شانیں دی جو کسی نبی کو بھی نہیں دی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ وہ کیا شانیں ہیں؟ فرمایا ان شانوں میں سے ایک شان یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ، پوری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہے رسالت عامہ، اور یہی میرے نبی کا پروگرام ہے۔ جب پیغمبر کی کتاب قرآن مقدس اس نبی پہ آنے والی کتاب آئی، وہاں یہ نہیں فرمایا ہدی للعرب، ہدی لأہل مکہ، اہل مدینہ نہیں، وہاں پر بھی کیا فرمایا ہدی للناس۔ وہ کتاب بھی پوری کائنات کے لیے ہدایت، لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان آیا تاکہ آپ پوری کائنات کے لیے نذیر بنے، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیغمبر کی بعثت پوری کائنات کے لیے، تب پوری کائنات، پوری روئے زمین موحدوں کی ہے، اہل ایمان کی ہے۔ مشرک غاصب ہے، ہندو ہے تو غاصب ہے، عیسائی ہے تو غاصب ہے، یہودی ہے تو غاصب ہے، یہ سارے غاصب ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جب زمین میری ہے تو نظام بھی میرا ہو، زمین اللہ کی تو نظام کس کا؟ اللہ کا، جو صرف اللہ، صرف اللہ کا نظام ہوگا۔ اور تو ٹافیاں لے کے خوشیاں کر رہا ہے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول کے اور لمبے لمبے توتے لٹکا کے، اور کوئی مولوی ہار اور جھنڈے لگا کے، بے ایمانہ، کبھی تو نے سوچا ہی نہیں ہے کہ تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہوا؟ تجھے خطوں کا پجاری بنایا گیا، تمہیں علاقائی تقسیم اور فرقہ واریت میں دھوکہ گیا، ورنہ تو بتا ملک حاصل ہوا تھا کس کے لیے؟ کس نعرے پہ؟ لا الہ الا اللہ، اس نعرے پہ تو نے ملک حاصل کیا تھا۔ کیا لا الہ الا اللہ کا قانون تیری سپریم کورٹ میں ہے؟ ہائی کورٹ میں؟ پورے ملک کی عدالت میں؟ لا آف پاکستان، پاکستان کا جو لا ہے، تو نے انگریز کا لا مانا ہے، دھوکہ تو نے محمد کے لا پہ دیا تھا۔ تیرا پورا لا انگریز والا، لا کا مانا قانون، انگریز کے قانون پہ تو نے دھوکہ کیا۔ اور قربانیاں کس نقطے پہ ہوئی تھی؟ محمد کے لا پہ، محمد الرسول اللہ کا لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ پہ ملک حاصل کیا۔ 77 سال گزر گئے، آج تک تیری عدالتوں میں طاغوت ناچ رہا ہے، آج تک تیرے قانون انگریز کے، تو آزادی کس کی؟ کس منہ سے آزادی منا رہا ہے؟ تیری عدالت آزاد نہیں، تیرا قانون آزاد نہیں۔ انگریز کی لعنت سے، انگریز کے قانون سے تیری عدالتوں میں محمد کا قانون نہیں آیا، تیرے جج کے چہرے پہ محمد کی صورت نہیں آئی، تیرے جج اور انگریز کے جج اس میں کوئی فرق نہیں۔ تیرے وزیر اعظم اور تیرے ملک کے صدر کی شکل دیکھو، اور امریکہ کے
اس عیسائی کی شکل دیکھو، حتیٰ کہ مودی کی شکل دیکھو، مودی ہندو کے چہرے پہ کچھ نہ کچھ رونق ہے، لیکن تیرے صدر اور وزیر اعظم کے چہرے پہ لاکھ لعنت لکھا ہوا ہے۔ آزاد ہو گیا ہے ملک، کسے آزاد کیا؟ کون سی آزادی؟ میں بتاتا ہوں آزادی کیا ہے۔ صحابہ سے لوگ پوچھتے ہیں تم کیوں آئے ہوئے ہو؟ اور صحابہ جھنڈے لے کے نہیں گئے تھے، جھنڈا ایک تھا اور 7 تلواریں تھیں۔ کوئی ایسا جذبہ تھا ان لوگوں میں، آدمی حیران ہو جاتا ہے پڑھ کے یہ کیا لوگ تھے۔ یہ پیغمبر نے تربیت کی تھی۔ ابتداءً جب غلام تھے تو جانوروں سے ان کانوا فی من قبل لفی ضلال مبین، جب غلامی تھی جانوروں سے بدتر تھے، اور جب ہر ایک کی غلامی کو چھوڑا اور صرف محمد کے غلام بنے، محمد کے غلامی ہی آزادی ہے۔ محمد الرسول اللہ کی غلامی آزادی، خالص عقیدہ توحید یہ آزادی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، لاکھ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک کے دروازے کا بن جا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ اور جب تک IMF کے سامنے بھی سجدہ ریز ہے، ڈالروں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہے، امریکہ برطانیہ کے بدماشوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہے، حکومتوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہے، قبروں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہے، تعزیے تبوتوں پہ بھی سجدہ ریز ہے، تو تیرے دل میں طاغوت ہے، اور یہ سجدے تیری غلامی کے سجدے ہیں۔ آزاد وہ ہے جو ہر ایک کی غلامی سے نکل کے فقط محمد کا غلام بن گیا۔ ہو تم انگریز کے غلام اور جشن آزادی، بہت کو تکلیف ہوگی۔ ہاں، چمن میں میری تلخ نوائی کو گوارا کر، گوارا یا گزارا کر، توجہ کر۔ کہتے ہیں لنخرج العبادہ ان عبادت العباد الی رب العباد۔ صحابی نے ایک جملہ کہا، ہم نے گھر بار چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، اور چند نفوس لاکھوں ہزاروں سے ٹکرا جاتی ہیں، ہمارا مشن سننا ہے تو سن لو، ہم آئے آزادی کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اور وہ آزادی کیا ہے؟ لنخرج العبادہ، تاکہ ہم بندوں کو نکال دیں من عبادت العباد، بندوں کی عبادتوں سے، بندوں کی اطاعتوں سے، بندوں کے قانونوں سے، بندوں کے نظاموں سے ہم بندوں کو نکال دیں۔ کس کی طرف نکالیں؟ الی رب العباد، رب العباد کی عبادت کی طرف۔ ہر غلامی کی زنجیر توڑ کے، ہر قانون کو پھوڑ کے، سارے نظاموں کو ٹھوکر لگا کے ایک محمد کے نظام کا پابند بنانے آئے۔ یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے، یہ منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی ہے۔ اور یہ آزادی الیکشنوں سے حاصل نہیں ہوتی، گلیوں پہ سلنسر کھولنے سے حاصل نہیں ہوتی، جھنڈیاں لگانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ آزادی حاصل ہوتی ہے جہاد کی قوت اور برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب جذبہ لگ جائے تو یہ تربیت محمد مصطفیٰ کی۔ جب پہلے تھے کچھ بھی نہیں تھے، کیا فرمایا؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور جب محمد کا ہاتھ لگا، خدا کی قسم ایسا انقلاب آیا جو ایک لمحہ لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ تم کیا کہتے ہو؟ صحابی 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 ہم کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ محمد کی صحبت میں گزارا،
اس کو اللہ نے ایسا بڑھایا کہ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. جذباتی بات نہیں. ایک آدمی اس کا نام ہے سعد الاسود. سعد الاسود، سعد الاسود کا معنی ہوتا ہے کالا سیاہ. رنگ کالا سیاہ ہے، ظاہری صورت نہیں. توجہ ذرا میری طرف کرنی ہے، ختم کرتا ہوں. تم بھی ذرا جلدی چلو اور ان بیچاروں کو کچھ چیز ڈالا بھی کرو. یہ جو مسافر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو توجہ فرماؤ. سعد الاسود دیہاتی آدمی ہے، عرابی. آیا، قسمت جاگی، میرے نبی کی مجلس میں آیا، ایمان نصیب ہو گیا. پڑھا شڑا کوئی نہیں ہے، چٹا ان پڑھ ہے، رنگ کا کالا ہے، اس لیے کہتے ہیں الاسود. الاسود کا معنی ہوتا ہے کالا سیاہ، سیاہ رنگ ہے. آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے، لمبا واقعہ. آپ نے پوچھا شادی کی ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کون دے گا، میرے تو شکل بھی. کہتے ہیں اللہ کے محبوب مجھے ایک بات بتاؤ، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میری شکل تو اس قابل نہیں کہ میں جنت میں جاؤں. سادگی دیکھیے. کہتے ہیں میری شکل تو اتنی سیاہ ہے، میں نے سنا ہے جنت بڑی خوبصورت ہے، تو آپ مجھے بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں گا شکل کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں آپ چلے جائیں گے. شادی کی ہے؟ کہتے جی مجھے کون رشتہ دے گا. اچھا. فرمایا اٹھ اور فلاں عمر جو قبیلہ بنی ثقیف کا سردار ہے اس کے پاس جا اور اس کو کہہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی بیٹی کا نکاح پیغمبر کریم مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، جا میرا پیغام دے. اب وہ جو سردار تھا وہ ذرا اکھڑ مزاج تھا، وہ بھی دیہاتیوں کا سردار تھا اور بڑا سردار. بیٹی اس کی چاند کی طرح خوبصورت تھی اور یہ کالا سیاہ تھا. یہ وہاں پہنچا، دروازے پہ بات ہوئی. اس نے کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عمر کو جا کے کہہ دے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے. طبی طور پہ اس کو غصہ آیا. اس نے اس کی شکل کو دیکھا، اس نے میں سردار، میری بیٹی چاند کی طرح خوبصورت، تجھ سے بات اس نے کی. بیٹی سن رہی تھی. بیٹی نے کہا ابو جان ٹھہر جاؤ، یہ آدمی خود آیا ہے یا کسی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیٹی نے کہا مجھے قبول ہے. تو آپ انکار نہ کریں، اور جتنی دیر آپ نے یہ بات کی ہے نا، ابھی جائیں رسول اللہ سے معافی مانگیں. پیغمبر نے اس کو بھیجا اور تو کہہ رہا ہے میں سردار ہوں اور میری بیٹی چاند کی طرح خوبصورت ہے. جب نبی کا حکم آ گیا ہے تو میری جان بھی قربان ہے. تو میں نے قبول کر لیا. وہ آدمی چلے. آج میں اور آپ بھی دیکھیں وقت بڑا کم ہے، رشتے کہاں سلیکٹ کرتی سوچتے ہیں، اپنا مطالعہ بھی کرتے ہیں. آئے پیغمبر کریم کے سامنے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کر دیا، بیٹی میں نے دے دی، نکاح ہوا. آپ نے فرمایا جا اسود، جا اپنی دلہن کے پاس جا. اب یہ سوچ میں پڑ گیا، بہت سادہ آدمی تھا. اس نے کہا وہ اتنے سردار کی بیٹی ہے، اتنی خوبصورت، میری شکل بھی کمزور ہے، تو میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ تو اس کے پاس جو ساز و سامان تھا یہ بازار نکل گیا کہ وہاں جا کے کوئی تحفے تحائف اپنی دلہن کے لیے لے جاؤں. ابھی یہ بازار میں پھر رہا تھا
کہ بازار کے کونے پہ اعلان ہوا انفروا فی سبیل اللہ یا خیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے جوانوں، جوان مردوں، شاہ سواروں، نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کا وقت آ گیا۔ اب یہ سردار کی بیٹی ہے اور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، نکاح بھی ہو گیا، ابھی دلہن کے پاس پیغمبر نے فرمایا کہ چلا جا، وہ سامان لے رہا ہے، ادھر جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اس واپس مڑا اور اسی پیسوں کا گھوڑا خرید لیا اور سیدھا جہاد میں چلا گیا۔ دلہن وہاں رہ گئی، ملاقات بھی نہیں کی اور جہاد میں گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی ہے جو باز کی طرح جھپٹ رہا ہے۔ آپ خود بھی حیران ہو گئے، اسد الغابہ میں اور دیگر کتب میں یہ مفصل واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا آپ نے دیکھا، آپ حیران ہو گئے۔ فرمایا یہ کون ہے جو صفوں کی صفیں چیر رہا ہے اور یہ باز کی طرح دشمن پہ جھپٹ رہا ہے؟ تو اس لڑائی کے اندر یہاں ہاتھ کھل گئے، جب ہاتھ، اس نے سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا، جب ہاتھ کھلے تو آپ کی نظر پڑ گئی ہاتھوں پہ، کیونکہ عقیدہ تو یہی ہے نا، پردے کے نیچے دیکھنے والا کون ہے؟ پیغمبر بھی کپڑے کا پردہ بھی آ جائے تو پہچان نہیں سکتے، پیغمبر اپنے صحابی کو نہیں پہچان سکے۔ جب وہ کھل گیا کپڑا اوپر تو پیغمبر کریم کی نظریں پڑی تو وہی کالی چمڑی نظر آئی، تو فرمانے لگے اچھا یہ تو ہمارا سعد الاسود ہے، یہ تو وہی ہے، ہاتھوں سے پہچانا ہے۔ عرب میں قیافہ بڑا تھا، آپ تو حیران ہوں گے۔ دو آدمی گئے واشی کے پاس، بخاری میں حدیث ہے، واشی بڑا دور ڈیرا لگائے ہوئے تھا۔ مسیلمہ کو قتل کرنے کے بعد واشی بے فکر ہو گیا، مسیلمہ کو قتل کیا، کہتا تھا مجھ سے حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، اب میں نے اللہ کے بڑے دشمن کو مارا، انشاءاللہ قیامت کے دن فخر سے جاؤں گا، ویسے شرمندہ ہوتا حمزہ کو مارے۔ واشی سیڈ پہ ہو گیا، مسیلمہ کو مارنے کے بعد کسی لشکر میں شریک نہیں ہوا، بالکل تنہا ہو گیا۔ دو آدمی گئے پوچھنے کے لیے کہ واشی صاحب آپ نے حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا، یہ پوچھنے کے لیے۔ ایک آدمی نے اوپر سے گھونگھٹ لگایا ہوا تھا، چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، تو واشی دیکھ رہا ہے اس کے پاؤں کی طرح۔ وہ کہتے ہیں مجھے آپ نے پہچانا ہے؟ تو واشی پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ہاں، اور تو مجھے نہیں پتا، ایک چیز میں پہچانتا ہوں کہ فلاں آدمی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کی ماں نے مجھے بھیجا تھا کہ فلانی دودھ پلانے والی کا انتظام کر۔ جب میں اس بچے کو اٹھا کے لے گیا تھا تو یہ جو پاؤں ہیں نا یہ اسی بچے کے لگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں وہی ہوں، کب دیکھا تھا؟ یہ قیافہ عرب کا قیافہ ہے، اس کو غیب دانی نہیں کہتے، قیافہ لگایا تو صرف چمڑا دیکھا، فرمایا یہ تو ہمارا سعد الاسود ہے، لڑا اسی مقام پہ شہید ہو گیا۔ وہ دلہن وہاں رہ گئی، یہ اور دلہنوں کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ تھا جذبہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان وہ کسی ایک ٹکڑے کا وارث نہیں ہے، پوری زمین یہ اہل ایمان کی ہے۔ جتنے کفار کا قبضہ ہے زمین پر، اسلام کا نقطہ یہ ہے کہ وہ غاصب ہیں، پوری کی پوری زمین یرثھا عبادی الصالحون، امریکہ، برطانیہ، پوری زمین یہ آپ کی ہے، لیکن آپ نے لی نہیں، کیوں کہ جہاد چھوڑا ہے۔ ہاں تم نے جہاد چھوڑا، دنیا میں پڑ گئے۔ اگر آج بھی جہاد ہو اور وہی جذبہ ہو جو محمد کے یاروں کا تھا، خدا کی قسم پوری دنیا کے کافر آپ کے تلوے چاٹنے پہ مجبور ہوں گے، لیکن وہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے القتال فی سبیل اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔